إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حضرات محترم، سورۃ بقرہ کی آغاز میں ہم بنی اسرائیل کی بہت سی قباحتوں کا تذکرہ پڑھا ہے کہ اللہ نے جب بھی انہیں کوئی حکم دیا انہوں نے ہمیشہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور یہی سبب ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اس کے غصے اور اس کی لعنت کے مستحق بنے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اب اہل ایمان کو بہت سے احکامات بتائے جا رہے ہیں جو ان کی زندگی میں جن کے ساتھ انہیں واسطہ پڑتا ہے۔ اسلام کے اندر جو تو ہر معاملے میں رہنمائی ہوئی ہے، لیکن اسلام کا نظام عدل جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یاد رکھیں کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے اندر عدل نہ ہو۔ آج ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہر شخص پریشان ہے، ظلم اپنے عروج پہ ہے، کسی شخص کو کوئی حیا نہیں کسی بات کی، نہ اللہ کی شرف ہے نہ لوگوں کی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ عدل کا نظام نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، خصوصاً جب انسان دوسرے پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ ظلم اور زیادتی کی انتہا یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ عرب معاشرے کے اندر، جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی غلام کسی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قبیلے کے آزاد بندے کو پکڑ کے قتل کر دیتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ ایک بیٹا کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے تو اس کے باپ اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ نظام عدل کے بالکل خلاف ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا حکومت وقت پہ فرض ہے تو وہ دے۔ کہ اسلام کے احکامات کو نافذ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی حد کو نافذ کرنا 40 دن رحمت کی بارش ہوتی رہے تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت اس معاشرے میں اس طرح اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں جہاں اللہ کی حدوں کو قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، اللہ نے تمہارے اوپر قصاص کو لکھ دیا ہے۔ فی القتل، قتل کے معاملے میں قصاص کیا ہوتا ہے؟ جو شخص جس طرح کا ظلم کرتا ہے اس کا بدلہ اسی طرح اسے دیا جائے۔ جس طرح اگر کوئی آدمی کسی کو زخم کرتا ہے کسی جگہ پہ، آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اتنا ہی زخم اسے کرنا چاہیے تاکہ اسے احساس ہو کہ میں نے جس کو یہ زخم دیا ہے اسے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے بیٹے کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے باپ کو قتل کرتا ہے تو جب اس کے مقابلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا تو معاشرے کے اندر ایک سکون آ جائے گا۔ مقتول کے خاندان کو یہ ہوگا کہ ہمارے باپ، ہمارے بھائی یا بیٹے کے قتل کا ہمیں بدلہ مل گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کو اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا معاشرے کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا کہ اگر کسی کی جان کو لے گی تو ہماری جان بھی لے لی جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر خباثت یہ ہے کہ ملزم کو اور مجرم کو
ہر فائدہ دیا جاتا ہے، مدعی ساری زندگی منتیں کرتا گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس معاشرے کے منصف، اس معاشرے کی حکومتیں اور اس معاشرے کے قاتل یہ مت سمجھے کہ کل اللہ کی عدالت میں یہ چھوٹ جائیں گے، اللہ کے دردناک عذاب سے یہ کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ جو اپنے معاشرے کو حکومتیں ملنے کے باوجود انصاف نہیں دیتی اور جو منصب انصاف پہ بیٹھ کے ججز لوگوں کو انصاف کا حق نہیں دیتے، کل اللہ کی عدالت میں اللہ کی جہنموں کے یہ مہمان بنیں گے، العیاذ باللہ۔ انہیں احساس ہی نہیں یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور اس کی سزا کتنی شدید ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب، اللہ نے لکھ دیا ہے یہ فیصلہ، اور اللہ کا فائنل فیصلہ ہے کہ علیکم القصاص فی القتل، قتل کے اوپر قصاص ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک عورت نے یا ایک مرد نے عورت کو قتل کیا تو اس کے مقابلے میں عورت قتل کی جائے گی۔ اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر آزاد مرد نے قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں آزاد مرد ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں آزاد کو نہیں بلکہ اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ قتل انسان، ہر انسان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو مار دے، بلکہ حکومت وقت کا، اسلامی مملکت کے اندر حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ قصاص لے کے دے۔ دنیا کے اندر صرف ایک ملک ایسا تھا، بدقسمتی سے اہل کفر نے وہاں بھی دباؤ ڈال کے ان سزاؤں کو ختم کر دیا، وہ سعودی عرب تھا، جہاں بہت کم قتل ہوتے، سال ہر سال گزر جاتا کوئی قتل نہیں ہوتا تھا۔ وجہ اس کی سبب یہ تھا کہ جب بھی کوئی انسان کسی کو قتل کرتا اس کے مقابلے میں سب لوگوں کے سامنے جمعے کی نماز کے بعد اس کی گردن کو اتار دیا جاتا اور پورے معاشرے کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا کہ فلاں نے فلاں پہ ظلمن قتل کیا تھا، آج اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن عفی لہ، جاہلیت یعنی پہلے عیسائیت اور یہودیت میں یہ تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہی تھا، لیکن اللہ نے امت مسلمہ پہ یہ احسان کیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو، یعنی قاتل جو ہے اسے بھی بھائی کہا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایک جسم کی مانند ہے، تو کہا اگر کوئی قاتل کو معاف کر دے تو یہ اس کا حق ہے۔ معاف کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک دیت کا لینا۔ دیت کیا ہے کہ ایک قتل کے بدلے 100 اونٹ کے قیمت یا 100 اونٹ اسے دیے جائے۔ جاہلیت میں بھی یہی تھا اور اسلام نے اسے قائم رکھا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ اسے ڈال دی جائے کہ اس کی کمر توڑ دو کہ کل کو اسے دوسرے انسان کو قتل کرنے کا کبھی نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی یہاں بہت سے ظالم 40 قتل کر دیتے ہیں، لیکن اس پہ جب بھی قتل کرتے ہیں ضمانت دے کے ججز کو پیسے دے کے باہر نکل آتے ہیں اور اکڑتے پھرتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ ان کے ظلم سے غافل نہیں بیٹھا ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، ایک تو دیت ہے، دوسرا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا کہ تو نے میرے، اور یہ بات یاد رکھیں اگر قتل کے مقابلے میں قتل کر دیا جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کسی کو معاف کر دینے سے ہوتا ہے۔ اگر ایک خاندان کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ ساری زندگی اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے مقابلے میں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جب کوئی انسان اپنے بھائی کو کسی بھی چیز میں دیت دے یا ویسے معاف کر دے
تو اتباع بالمعروف، پھر اتباع کرنی چاہیے معروف طریقے سے، یعنی اگر کسی نے خدا کے لیے معاف کیا ہے تو اس کا احسان ساری زندگی جاننا چاہیے، اگر دیت کی ہے تو اچھے طریقے سے اسے دیت دینی چاہیے، وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اس دیت کو اچھے انداز میں احسان کے ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اس کی رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، جو کسی کو دیت لے کے معاف کر دیتا ہے یا ویسے معاف کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی اگر تو فمن اعتدیٰ بعد ذلک، اس کے بعد پھر زیادتی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج اگر اسلامی سزاؤں کی بات کی جاتی ہے تو یہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کیا ساری لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں، سارے لوگوں کی گردنیں اتار دیں؟ سارے لوگوں کی گردنیں اتارنے کی ضرورت نہیں، چند لوگوں کی سزا ہی پورے معاشرے میں امن و امان کو قائم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہاری زندگی اس میں ہے، تمہاری حیات اس میں پوشیدہ ہے کہ تم قصاص کو نافذ کرو، وگرنہ معاشروں کے اندر زندہ رہنا اس کا جواز ہی نہیں پڑتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈکیتیاں کرتے قتل کر دیتے ہیں، انہیں کوئی پکڑنے والا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کون مار گیا کون نہیں، لیکن جب وہ ڈکیت پکڑے جاتے ہیں تو ان کی حمایت میں ہمارے ہی وہ لوگ جنہیں ووٹ دے کے ہم اوپر بھیجتے ہیں، یہ خناس لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اور جس طرح یاد رکھیے کہ قاتل جو ہے اس نے ظلم کیا، اور قاتل کی معاملت کرنے والا اس سے بڑا ظالم ہے۔ ایک چور، اس نے چوری کر کے ظلم کیا، اس چور کی معاملت کرنے والا اس چور سے بڑا ظالم ہے۔ ایک شخص ڈکیتی کرتا ہے اور ڈکیتی کرنے کے بعد اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کی معاملت کے لیے جو شخص آتا ہے وہ اس ڈکیت سے بڑا بھی ظالم ہے، اللہ اس سے زیادہ اسے سزا دیں گے۔ جو ایسے انسان کی جو مجرم ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کی اذیت، لوگوں کے مال اور جان کا جو ہے وہ ظالم بنا ہوا ہے، جو اس کی معاملت کے لیے آتا ہے، اس کے پیچھے آ کے اس کی حمایت کرتا ہے، اسے اللہ اس سے زیادہ بڑا مجرم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں، عقل والوں کے لیے یہ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ظلم و زیادتی سے بچ سکو۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے جس معاشرے کے اندر اس کا نفاذ ہوتا ہے وہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جب تک اسلامی مملکت کے اندر قصاص کا نظام رائج رہا، اسلامی نظام سلطنت ہمیشہ حفاظت سے رہی، اللہ کی خاص رحمتوں کا ان پہ نزول رہا۔ جب سے مسلمانوں نے کفار کے نظام کو اپنا کے اللہ کے نظام کو خیر آباد کہا، ہمارے معاشروں سے سکون اڑ گیا، ہمارے معاشرے میں ظلم چھا گیا، مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یہ مت سمجھے کہ ظالم انسان ہمیشہ بچا رہے گا، ایک دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اللہ رب العزت ہر ظلم کا بدلہ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں یا کوئی ہم پہ ظلم کرے۔ اللہ رب العزت اس معاملے میں ہر مسلمان، جوان، بوڑھے اور بچے کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔